اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے جو خالق ارض و سما ہے۔ وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ درود و سلام ہو اس حبیب برحق پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت جس کی محبت میں ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو وجود میں نہ لاتا۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ اہم موضوع جسے ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کس طرح کرنا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں توبہ کے حوالے سے جو آیات میں جو ذکر آیا ہے، خود احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح احادیث مبارکہ کے اندر توبہ کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کس طرح توبہ کرے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، ٹیلی ویژن اسکرین پر فون نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والے انسان کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا توبہ کیا ہے، توبہ کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے اگر ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں، ایک ہے استغفار۔ قرآن مجید میں لفظ استغفار استعمال ہوا ہے، اور ساتھ ہی توبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ استغفار ایک الگ چیز ہے اور توبہ الگ ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار ساتھ ہی مترادف الفاظ ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ نہیں، استغفار الگ ہے اور توبہ الگ ہے۔ استغفار انسان جو گناہ انجام دے چکا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ جو گناہ وہ انجام دے رہا تھا یا دے چکا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو اس طرح کے گناہوں سے روکنے کا نام استغفار ہے۔ لیکن توبہ کیا ہے؟ توبہ انسان گناہوں سے رکنے کے بعد پھر خدا کی جانب متوجہ ہو جائے، پلٹ جائے، اس گناہ سے پلٹنے کے بعد نیکیاں انجام دینا شروع کر دے۔ فقط گناہ سے رکنا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان گناہ سے رکنے کے بعد اور نیکیوں کی طرف انسان آ جائے، اس گناہ کے راستے کو چھوڑے اور نیکیوں کے راستے پہ چلنا شروع کر دے، جسے توبہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، توبہ فقط الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے کہ کچھ کلمات آپ ادا کریں اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے توبہ کر لیا ہے۔ کلمات کی ادائیگی کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، جس کے بعد سمجھا جائے گا کہ اس انسان نے توبہ کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان جس گناہ کی طرف جا رہا تھا یا جس گناہ کو وہ انجام دے چکا ہے، اس گناہ سے شرمندہ ہو، وہ محسوس کرے، ندامت اس کے اندر آ جائے کہ وہ گناہ جو انجام دیا ہے، وہ فیل کرے کہ میں نے برا کام انجام دیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ گناہ، یہ ظلم مجھے نہیں انجام دینا چاہیے تھا۔ یہ شرمندگی اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر زبان پر وہ کلمہ ادا ہو کہ پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یعنی اس گناہ سے آئندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی طرف آ رہا ہوں، وعدہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ آئندہ یہ گناہ انجام نہیں دوں گا۔
یہ الفاظ کی ادائیگی، اس کے بعد جسمانی اعتبار سے آپ کا بدن بھی پریکٹیکلی عملی طور پر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکیوں کے انجام دینے کے لیے آپ کا جسم بھی ساتھ دے. یہ تین چیزیں ساتھ ہوں گی تو وہ توبہ کہلائے گی. یہ نہیں کہ توبہ تسبیحاں انسان پڑھتا رہے گی توبہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کافی نہیں ہے. اچھا، توبہ کس طرح کا توبہ؟ کہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الندامت توبہ، ندامت توبہ ہے. یعنی انسان ایک گناہ کو انجام دیتا ہے، اس کے بعد پیشمان ہوتا ہے اس گناہ سے، تو اس کا نام پیشمانی، یعنی انسان گناہ سے پیشمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، یہی توبہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ پر انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور وہ توبہ صحیح ہے، اللہ اس کے گناہ کو بخش دے گا. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کا گناہ دو طرح کے. ایک گناہ جس میں اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے انسان، جیسے مالی اعتبار سے انسان زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، فطرہ ادا نہیں کر رہا، تو یہ ایک معصیت، یہ گناہ ہے جو اس نے انجام دیا ہے اور اللہ کے حکم میں کوتاہی کیا ہے. ٹھیک. اور دوسرا اس کے بدنی اعتبار سے انسان جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، نماز نہیں پڑھتا. تو ایسے گناہ میں جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس میں حقوق اللہ ہے، یعنی حقوق اللہ کی پامالی کیا ہے، حقوق اللہ کی حکم عدولی کی ہے، تو اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک انسان حقوق العباد میں کوئی ایسا کام کر چکا ہے کہ چاہے اس نے اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، گناہ ایسا کیا ہے کہ جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے، تو پھر اس انسان کے لیے فقط توبہ کرنا خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کافی نہیں ہوگا. اگر کسی کا مال چھین لیا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھایا ہے، جسمانی طور پہ اس کو زد و کوب کیا ہے، زبان سے گالیاں دی ہیں، روحانی اعتبار سے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، لہذا اب وہ فقط خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی نہیں. یہاں پر شرط یہ ہے کہ اس کی توبہ تب قبول ہوگی جب وہ اس انسان کے پاس جائے، اس انسان سے جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے پہلے معافی مانگے. پہلے وہ معاف کرے گا پھر خدا معاف کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ انسان پر ظلم کرتا چلا جائے، لوگوں کا مال کھاتا چلا جائے، لوگوں کو گالیاں دے کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے اذیتیں پہنچاتا رہا. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا تب تک جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کرے. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی انسان حج کے لیے جانا تیاری کرتا ہے تو اس سے پہلے وہ فون کرتا ہے لوگوں کو. میں یہاں پر میں مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ اس گفتگو کو جاری کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے توبہ کی کیا حقیقت ہے. قرآن مجید میں توبہ کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں کیا حکم دیا گیا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر توبہ کے حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے اپنے اس توبہ کے حوالے سے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. ناظرین کرام، بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی کہ انسان دو طرح کے گناہ کرتا ہے. ایک تو حقوق اللہ میں کہیں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے گا اور وہ تین چیزیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے. لیکن اگر انسان حقوق العباد کے اندر اگر کوئی ایسی چیز کر رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے، زبان کے ذریعے تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اس کا مال چھین رہا ہے،
تو یہ کافی نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کریں. یا جب میں اس سے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ایک انسان حج پہ جانا چاہتا ہے تو ہمارے ہاں کیوں رواج ہے, یا خاص کر شب قدر کی شب جو ہے اس سے پہلے لوگ فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہے تو معاف کر دیں. نہیں, یہ فارمیلٹی نہیں پوری کرنی کہ ایک میسج کے ذریعے آپ نے کہہ دیا اور آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں. نہیں, جس کو تکلیف پہنچائیے اس کے پاس چلے جائیں, یا جتنا ممکن ہو سکے ٹیلی فون کے ذریعے آپ جو ہے مطمئن ہو جائیں کہ اس نے آپ کو معاف کیا. لہٰذا آپ اس کو مطمئن نہیں کریں گے, آپ کسی کا مال چھین کے, کسی کو ظلم کے اور زبان کے ذریعے سے, ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف پہنچائیے. آپ خدا کی بارگاہ میں مکۃ المکرمہ میں جائیں, غلاف کعبہ کو پکڑ کے آپ گڑ گڑا کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کرے. تو اس انسان سے معافی لازمی ہے, تب جا کے آپ کی معافی ہو سکتی ہے. تو یہ دو طرح کے گناہ ہیں, اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا. تو اس گناہ کے بعد انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب ڈیفینیٹلی کہ انسان خطا کا پتلا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کے بھیجا ہے. فرشتے ہیں کہ جن کو اختیار نہیں ہے, لہٰذا وہ قانون جبر کے تحت کوئی گناہ نہیں کر سکتے, وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو اور انسانوں کو اختیار دے کے بھیجا ہے کہ وہ اگر نافرمانی کرنا چاہیں خدا کی تو وہ کر سکتے. اس کے بعد پھر جو خدا نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا, جو سزا رکھی ہے وہ سزا اس کو ملے گی. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, پوچھتے ہیں کہ کیا سوال ان کے ذہن میں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. میں اس سے کیا کہتے ہیں بہت دفعہ ہم لوگوں نے اس سے ہم نے نئی چیزیں سیکھی ہیں, نئی تعلیمیں لی ہیں آپ سے. ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی آپ کا ٹاپک بھی آج توبہ کا ہے, تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان ہے جس نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا وہ خدا کے بارگاہ میں آ کے اس کی توبہ قبول ہوگی؟ جی بہت شکریہ, آپ کا سوال پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جس کے گناہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت زیادہ گناہ کیے, تو وہ مایوس ہو رہا ہے کہ میں نے اتنے زیادہ گناہ کیے, شاید میرے اب گناہ اللہ کی بارگاہ میں بخشے نہیں جائیں گے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے گناہ اس قدر زیادہ ہوں کہ زمین و آسمان اس کے گناہوں سے بھر جائیں, لیکن وہ خدا کی بارگاہ میں اگر متوجہ ہو کہ توبہ کرے, شرمندہ ہو, تو وہ گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. توبہ ایک ہی مرتبہ کرے گا, ہزاروں لاکھوں گناہ اس نے انجام دیے ہیں, لیکن ایک ہی بارگاہ میں ایک ہی مرتبہ نادم ہو, شرمندہ ہو, اپنے زبان کے ذریعے وہ کلمات کو بھی ادا کر رہا ہے, ساتھ ہی عملی طور پہ اس گناہ سے بچ کے نیکیوں کی طرف آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے. بلکہ روایت کے الفاظ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی گناہگار گناہوں سے آلودہ خدا کی طرف پلٹ کے توبہ کرتا ہے تو اس قدر خوشی ہوتی ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے اور اس کے بعد بڑی تلاش کرنے کے بعد اس کا اونٹ مل جائے اس کو, تو کتنی خوشی ہوگی. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی میں آپ بات کر رہا ہوں. جی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ توبہ جیسے قبول ہونے کا کوئی وقت ہوتا ہے, یا توبہ کب قبول ہوتی ہے, کس طرح کرنی چاہیے کہ توبہ قبول ہوگی؟ صحیح, بہت اچھا سوال ہے. جی آپ کا جواب آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں. توبہ کے لیے کوئی وقت, آپ کا سوال ہے کہ توبہ کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ نہیں, توبہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. توبہ کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے کہ توبہ کے لیے آپ خصوصی کسی مسجد میں جائیں گے, یا توبہ کے لیے آپ جو نا بیت اللہ میں جا کے توبہ کریں گے, یا توبہ کے لیے کوئی عمر مقرر ہے. نہیں, نہ عمر مقرر ہے, نہ کوئی وقت مقرر ہے, نہ کوئی جگہ مقرر ہے. انسان جب بھی گناہ سے نادم ہو, جہاں پر بھی بیٹھا ہو, خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ وہیں پر متوجہ ہو جائے, اس گناہ سے برات کا اظہار کرے اور اس گناہ سے نفرت کا اظہار کرے,
पेशमान हो, शर्मिंदा हो खुदा की बारगाह में, अल्लाह ताला उसके गुनाह को बख्श देता है। इसके अंदर कोई उम्र की कैद नहीं है, वक्त की कैद नहीं है, जगह की कैद नहीं है। बस इंसान जब चाहे उसको, जब खुदा तौफीक अता फरमाता है तो वो अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जह हो जाएगा और अपने गुनाहों से नादिम होगा, तो उसका गुनाह तो उसके गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाएगा। लिहाजा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरी बारगाह में आओ और मुझसे कभी मायूस ना हो ना मेरी रहमत से। अल्लाह ताला तो हमेशा लोगों को बुलाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, आओ मेरी जानिब, मुझे पुकारो मेरे बंदो, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। लिहाजा इशफाक अहमद साहब का एक जुमला इसके साथ मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि एक स्कॉलर से पूछ रहे थे कि मुझे ये नहीं पता, एक माँ जो है, एक बच्चा जब गलती करता है, तकलीफ पहुँचती है, चोट लगती है, तो वो अपनी आगोश मादर में जाकर पनाह लेता है। वो अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की गोद कहाँ है? तो स्कॉलर ने जवाब दिया, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि अल्लाह की गोद से मुराद क्या है? नहीं, अल्लाह की गोद से मुराद तौबा है। आपने पनाह लेना है, गुनाहों से बचना है, तो खुदा की बारगाह में हाजिर होकर नादिम हो जाएं, तौबा करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, आओ मेरी बारगाह में, पुकारता रहता है। हर शब जुमा को शब कदर, लैलतुल कदर और मुख्तलिफ अय्याम शब जुमा, तो ये अय्याम भी हैं, शबें भी हैं, औकात भी हैं, लेकिन फिर भी इन औकात में चूँकि ज़्यादा फजीलत है, लेकिन किसी भी वक्त इंसान तौबा करे खुदा की बारगाह में, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।